السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلموا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا برہانہ دی واسطے ہے، جس اللہ نے زمین آسمان بنایا اور سارا جہان بسایا، جس اللہ نے مینوں اور تہانوں اور سب نو جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے اپنی بارگاہ الہی دی اندر جمع فرما دیتا، ہون دی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے نبی مکرم رسول معظم انگنت لا تعداد بے حد حساب صحراؤں ریگستان دے ذرات، بارش دے قطرات اور شبنم دے قطرات، آسمان دے ستاریاں دی پوری روئی زمین دے درخت اور پتے اور پھلاں دیاں پتیاں اور پانی دے قطرات، درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہوتے. قابل احترام معززات ذی وقار مکرمی معظمی میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام اسلامی بہنوں، اسلامی ماؤں، اسلامی بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا فضل ہے، مہربانی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ دے دین دی طرف ذوق اور شوق دے نال آندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام آسمانہ تے مقرب بہترین معزز فرشتہ دے اندر انہاں دا ذکر فرماندے نے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت بھی دیتی بھائی کہ میرے تو پہلا آنا، او دوست تشریف بھی لے کے آئے میرے تو پہلا. اللہ تہاڈا آنا قبول اور منظور فرمائے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں وہ الفاظاں دے نال لکھ دیاں کہ تہانوں اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ تسی اس گئے گزرے دور دے اندر قیمتی ٹائم دے اندر ایک سیکنڈ دا ٹائم نہیں، بائی ٹائم نہیں، بائی ٹائم نہیں، بائی ٹائم نہیں، ایہی بات ہے نا، بائی ٹائم نہیں، لیکن او دے اندر تسی بڑے ہی عزت احترام نال دوروں بھی دوست آئے، تشریف لے کے آئے. کسی نے بابا جی ہدایت اللہ صاحب اللہ انہاں دی زندگی اور عمر فرمائے، اللہ انہاں دے گھر دے اندر جو بھی تکلیف ہے اپنی رحمت دے صدقے شفا عطا فرمائے.
وہ 11:15 بجن 10 منٹ رہندے سی، میں پڑھ رہا سی، مطالعہ کر رہے سی، 10 منٹ یا 6 منٹ رہندے سی، پہلے آئے آ کے قرآن دی تلاوت کی تھی، نفل پڑھے، دعا کی تھی، بڑا زبردست اونٹ انہوں نے قربان کی تھی۔ اللہ قبول فرمائے بھائیو، اللہ قبول فرمائے۔ یہ میں تو نہیں انہوں نے پیسے لائے بھی تسی اس ٹائم تے ہو، رب دی لا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی محبت ہے۔ جنہوں نے سنیا وہ آج تشریف لے کے، وہ بھی دوست آئے، جو بھی آئے میرے بھائی اللہ دیتا صاحب محمد حسین صفائی کر کے گیا، اور بھی دیگر جو بھی تشریف لے کے آئے آ رہے، اللہ نے دا قبول اور منظور فرمائے۔ جمعۃ المبارک دا جو ہی عنوان موضوع سی ہو درود اور سلام، آئیے ذرا توجہ دے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام دے اپنے گھروں نکلیا تے آقا علیہ السلام دے نال میں گل کرنا چاہ رہے ہیں، پر آقا علیہ السلام بڑی تیزی دے نال تشریف لے کے جا رہے ہیں، بڑی تیزی دے نال آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ میں دیکھیا کہ آپ کھجور دے باغ دے اندر تشریف لے گئے اور اتھے جا کے سجدے دے اندر اپنا سر مبارک کر لیا۔ کھجوراں دے باغ دے اندر آپ نے نماز نہیں ادا کی تھی، یعنی کہ 2 نفل نہیں، فوری طور تے آپ سجدے دی حرکت دے اندر آپ تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ اتنا لمبا آپ نے سجدہ فرمایا، اتنا لمبا آپ نے سجدہ فرمایا، جس جگہ تے میری آواز جا رہی ہے بڑی توجہ دے نال، کیونکہ دوسرا جمعۃ المبارک اج میں انشاءاللہ اس عنوان کو ختم کراں گا، اور اگلا جو جمعۃ المبارک دا عنوان ہے اللہ کے ہاں کس کا مقام ہے، اللہ کے ہاں کس کا مقام ہے، انشاءاللہ وہ اگلا جمعہ ہوئے گا۔ اللہ نے اگر زندگی دیتی بھائیو، اس زندگی دے ترانے نے، زندگی دیاں نعمتاں نے، توجہ دے نال آقا علیہ السلام دے بارہ دے اندر ہے کہ میں انتظار دے اندر آخر کار میں اللہ دے رسول دے رخ انور، رخ جبی، چہرے مبارک دے نال اپنا چہرہ لگایا، میں پتہ کراں سا چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کہنے کہ مینوں اتھوں تک شک پہ گیا۔ ساڈا بھائی جمعۃ المبارک دا عنوان درود و سلام پہ چاہ رہا، اس دے مطابق ہی میں حدیث پڑھ لگا۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کر دینے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال جدو اپنا میں سر جوڑیا، مینوں پتہ چلیا کہ آپ دی سانس چل رہی ہے، میں اٹھ کے سر ارفع رأسک، میں اپنے سر اٹھایا، اٹھا کے تو میں دیکھیا کہ سانس چل رہی، میں خوش ہو گیا۔ توجہ کرنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تے اللہ نے فرمایا ہے، توجہ دے نال اللہ فرما رہے نے، میں اور میرے فرشتے، میں اور میرے فرشتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ، ضمیر او دی طرف لوٹ گئی ہے، ہو دی ضمیر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے ہو اسی کی طرف، اور اس کے فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں، علی النبی اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، تہانوں اللہ مخاطب فرما رہا ہے، ہر بندے دے نال اللہ مخاطب نہیں ہے، ہر بندے دے نال اللہ جڑیا ہوا نہیں ہے۔ زی وقار توجہ دے نال، نیند آ رہی ہے ذرا بیدار ہو جاؤ، نیند لگ پئی ہے توجہ دے
نال سندے جانا۔ اللہ ایمان والیاں نو مخاطب کر دے نے، ایمان والے کیڑے نے؟ آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما، او ایمان والے ہو درود پڑھیا کرو اور سلام پڑھیا کرو نا۔ آئیے ذرا وہ حدیث رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما رہے نے، بیان کر رہے نے کہ آقا علیہ السلام نے بڑا لمبا سجدہ کیتا۔ آپ فوری طور تے اٹھے، ابشر آتانی جبریل، اور مینوں جبریل نے آ کے خوشخبری دیتی ہے کنہ گروہاں واسطے او کیڑا کام جڑا میری امت کرے گی انہاں واسطے دوستا خوشخبری دیتی ہے۔ او لوگوں جنہاں دے کول اولاد نہیں ہے، 5 سال شادی نو گزر گئے، 30 سال شادی نو گزر گئے نے، ساری زندگی کمائیاں کردہ رہا ہے، آخر ایک مرلہ زمین دا نہیں بن سکیا، ساری زندگی پریشانی دے اندر میں، ساری زندگی غم اور تکلیفاں دے اندر میں، بیماریاں دے اندر میں، دنیا دے او جادواں دے اندر میں، تو آنا ذرا میں تینوں عرض کرنا چاہ رہا۔ آمینہ دلال علیہ السلام آتانی ابشر جبریل، اوے عبد الرحمن بن عوف تو پریشان ہو گیا ہے، اللہ دے رسول میں تے ڈر گیا سا کہ ایڈا لمبا سر سجدے دے اندر کیتا ہے۔ آقا فرما رہے نے میں اللہ دا شکریہ ادا کر رہا سی، میرے محبوب نے فرمایا ایک خوشخبری جبریل لے کے آئے نے، ان اللہ عز و جل یقول لک من صلی علیک صلوات صلیت علیہ ومن سلم علیک سلم تو علیہ۔ اوہ کنہ واسے خوشخبری وے، کنہ واسے خوشخبری ہے، توجہ دے نال میرے آقا فرما رہے نے جیڑا بندہ میرے محبوب پیغمبر خوشخبری دے دیو تسی اپنے امت واسطے، اس بندے واسطے کہ جدے واسطے جیڑا میرے تے تہاڑے تے درود بھیجے گا، سلام بھیجے گا، درود او بھیجنا ہے، میڈ ان پاکستان والا نہیں بھیجنا، میڈ ان او مکہ اور معظمہ مدینہ منورہ والا بھیجنا جے، درود ابراہیمی نماز والا پڑھیا کرو نا، او درود بھیجیا کرو تے سلام جدوں تسی مسجد دے اندر داخل ہوئے گے ادوں بھی دعا پڑھو، میرے آقا تے درود بھیجیا جاندا جے، جتھے میرے آقا نے دسیا ہے او درود بڑھنا ہے، ہاں بات اگے نہ نکل جائے، یقول لک من صلی علیک صلوات صلیت علیہ۔ رب کعبہ دی قسم میں اپنی گنہگار زبان تے پیارے آقا دا اے درود پڑھنا میرا دل کردا ہے ہجوم کے پڑھا میں، غور دے نال گل سن والی ہے، میرے آقا نو اللہ نے بیان فرمایا عبد الرحمن بن عوف خوشخبری اے آئی ہے کہ میرے محبوبہ جڑا تہاڈے تے درود پڑھے گا، تہاڈے اتے درود پڑھے گا تے او دے اتے میں درود پڑھاں گا، او دے اتے میں درود پڑھاں گا۔ میرے آقا میرے محبوب او عبد الرحمن پھر اللہ نے کو ہور میسج دیتا ہے، میں او دا شکریہ ادا کر رہا ہاں۔ اللہ فرماندے نے کہ میرے آقا جڑا تہاڈے تے سلام بھیجے گا اللہ اس بندے تو سلام بھیج دین گے۔ دنیا دے اتے عمران خان سی ایم پاکستان دے تہانوں سلام بھیجن پھلے نہیں سماؤ گے، ڈی پی او غریب نو سلام بھیج دے پھلے نہیں سماؤ گے، لیکن او بندہ جدے اتے میرے آقا تے او بندہ درود پڑھدا ہے، اللہ او دے تے درود پڑھ دے نے۔ درود دا مقصد اللہ دا او دے تے رحمتاں شفقتاں فرما رہے نے، تے او دے تے جدوں تسی ایک دفعہ سلام پڑھو گے اللہ اس بندے تے سلام پڑھ دے پے نے۔ اوے ویرو غور دے نال توجہ دے نال آنا ذرا میں تینوں عرض کرنا چاہ رہا فقد عرفنا کیف نسلم علیک۔ میرے آقا صحابہ دا جمٹھا موجود ہے، مدینہ منورہ دے اندر صحابہ موجود نے، تے کی سوال کر رہے پے نے، فقد عرفنا
کیف نسلم علیکا، سلام پڑھن دا طریقہ تے دس دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ او بیلیا نماز ادا کرے گا تے میرے آقا تے سلام بھیجے گا، اگر نہ سلام بھیجیا، اگر تو نماز ادا نہ کیتے تے میرے آقا نو کیویں سلام بھیجے گا؟ او کدی غور کیتا ہی کہ اس نماز دے اندر دنیا دے کائنات و عظیم تین شخصیتاں دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ توجہ دے نال جدوں تو نماز کرنا ہے اللہ اکبر، جدوں کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماندے نے حمیدنی، او انہیں میری تعریف کیتی ہے، انہیں میرا نام لیا جے۔ اور سب تو پہلا اللہ ذوالجلال دے نال ملاقات ہو جاندی ہے، اللہ دے نال پہلے ملاقات ہو جاندی ہے جدوں تو سجدے سر سجدے دے اندر کر دینا ہے، رب دے پیراں دے اندر تو سجدہ کرنا ہے۔ دوسری ملاقات کیڑی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او جدوں تسی درود اور سلام بھیج دے جے تے میرے اس لحد دے اتے، اس میرے آقا روضہ اطہر دے اتے مدینہ منورہ دے اندر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگے ہوئی ہے۔ حیدر ٹاؤن دے اندروں تو پڑھے گا السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس فرشتہ آقا نو تہاڈا سلام پہنچا دین گے، اور درود پڑھو گے، سلام درود پہنچ جائے گا۔ اور دنیا کائنات دے اندر آن والیا بیٹیاں دے رشتے اچھے نہیں ملدے پے، بیٹیاں تعلیم یافتہ کر لیاں، گھر دے ہوتے بڑھڑیاں ہو رہیاں نے نا، پترانو رشتے چنگے نہیں ملدے پے نے نا۔ آؤ میرے پیغمبر تے درود اور بارش دی سلامہ بھیج دیو، کم تو اللہ کر دیں گے۔ آئیے نا ذرا توجہ دے نال، فقد عرفنا کیف نسلم علیکا، اللہ دے رسول سلام دا پتہ چل گیا کہ سلام ایویں بھیجنا ہے۔ اگر نماز پڑھاں گے اللہ دے نال ملاقات ہو گئی، اللہ دے رسول نو سلام درود چلا گیا۔ تیجی کدے نال ملاقات ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ہاڑے امی ابو دے نال ملاقات ہو جاندی ہے، تو پسند نہیں کردا۔ اور جدوں تو نماز ایک پڑھنا ہے، فجر دی پڑھ کے تے 4 چھڑ دینا ہے، تے 4 نمازاں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا درود اور سلام رک گیا، تے ماں باپ دی او دعا رک گئی، تے ماں باپ انتظار دے اندر وے کہ اولاد مینوں کدوں صدقہ کرے گی تے مینوں کدوں نیکیاں عطا کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ذی وقار توجہ دے نال میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں پوچھیا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، توجہ دے نال، آمینہ دے لال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئیے ذرا میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے سینے مبارک تے ممبر مسند موجود نے نا، مالک بن حویرث راوی نے صحیح مسلم دی کتاب ہے نا، صحیح بخاری دی کتاب ہے، صحیح مسند دی کتاب دے اندر بات موجود ہے۔ اور لوگو اے نہ کیا کرو، اہل حدیثاں دی اس رب دے گھر دے اندروں اہل حدیث درود اور سلام نہیں بھیج دے، نہ گستاخیاں نہ کریا کر۔ اساں درود میں کہنا وا جس نماز دے اندر میرے پیغمبر تے درود اور سلام نہیں بھیجے گا اور نماز قابل
قبول نہیں ہے۔ جس دعا دے اندر تو پیغمبر تے درود نہیں بھیجے گا دعا قابل قبول نہیں کیتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے نے سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فلما رقع عتبة قال آمین ثم رقبہ اخرى فقال آمین ثم رقبہ عتبة ثالثا فقال آمین۔ مالک بن حویرث عرض کر دینے فدا ابی کا و امی کا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمع۔ میرے پیغمبر جی اس تو پہلا اساں نے کدے ایویں دا معاملہ نہیں دیکھیا کہ تسنی اس ممبر تے جلوہ فروز ہون تو پہلا اپنا سجا پاؤں مبارک رکھیا ہے تے آمین فرمایا ہے، دوسرے تے پاؤں رکھیا آمین فرمایا، ثالثہ اخرى 3 دفعہ آمین فرمایا۔ لقد سمعنا منک اليوم، آج تک کسی بھی دن شیئا ما کننا نسمعو، ایسی بات پہلے نہیں اساں سنیے، ایک ایڑا معاملہ آ گیا تے میرے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اوے میرے صحابیوں آتانی جبریل فقال یا محمد، آتانی جبریل فقال یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر له فعبادہ اللہ۔ پہلے سینے مبارک تے میں پیر رکھیا، جبریل نے کلمات آکھے نے، او اتنے زبردست نے کلمات، جبریل نے کلمات آکھے نے، او کیڑے نے کہ او بندہ جدی جوانی دے اندر ماہ رمضان المبارک آ جاوے، دعا کرو اللہ غالباً 4 مہینے رہ گئے نے، اور صحابہ 7 مہینے پہلے رمضان تو رو رو کے سجدیاں دے اندر سر رکھ کے تے اللہ ساڑھے نصیبہ دے اندر اے ماہ رمضان المبارک نو کر دیں، او پتہ نہیں کیڑی ٹانی ٹوٹ جانی ہے، او کنے دنیا تو رخصت ہو جانا ہے، او رمضان تو پہلا صحابہ دوستو دعا فرمان دے سن 7 مہینے پہلے تے 4 مہینے پہلے نے اللہ ساڑھی زندگی دے اندر اے ماہ رمضان المبارک نو کر دویں۔ اللہ اکبر۔ اللہ وقت نہیں انشاءاللہ پھر وقت دے اندر میں مختصر بات کراں کہ میرے محبوب آقا نے فرمایا توجہ دے نال، صحابی رسول عرض کردہ پہ آئے، آقا فرما رہے نے او صحابیو او بندہ جدی زندگی دے اندر جوانی دے اندر ماہ رمضان المبارک آ جاوے، اللہ نے مال بھی دیتا ہے، اللہ نے دولتاں بھی دیتیاں نے، اللہ نے تندرستی بھی دیتی ہے، اس رمضان تو روزیاں تو فیض حاصل نہیں کردا، او دے رمضان دے روزے نہیں رکھدا، او دے اندر قرآن نہیں پڑھدا، صدقے خیرات نہیں کردا، اور رمضان دیاں بے حرمتیاں گستاخیاں کردہ ہے، اللہ دا حکم آیا ہے او بندہ ذلیل ہو جائے، او بندہ خوار ہو جائے، اس بندے دے لعنت ہو جائے جدی زندگی دے اندر رمضان آیا قدر نہ کیتے۔ دوسری پاؤں مبارک رکھیا وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَدَخَلَ النَّارُ فَعَبَادَهُ اللَّهُ۔ دوسرا او بندہ کہ جدی جوانی دے اندر ماں باپ ضعیف ہو جائے، سن لو نوجوانوں، جدی جوانی دے اندر او دا ماں باپ ضعیف ہو جائے، او دا ماما بڑھڑا ہو جائے تے جوانی دے عالم دے اندر آ کے ماں دی نافرمانی کر رہا ہے، ہائے جوانی دے عالم دے اندر آ کے اپنے باپ دی نافرمانیاں کردہ پہ آئے۔ اور لوگو اللہ دی ڈانٹ سن لو، اللہ دا حکم سن لو، میرے آقا نے آمین فرما رہے، آمین دا معنی اللہ قبول کر لے، جبریل کلمات کہہ رہے نے تے کیو جوانی دے اندر آ کے ماں باپ دیاں خدمتاں نہیں کردا، ماں باپ وہ آ کر کے پوچھدا دسدا نہیں، ابو کسے چیز دی ضرورت وے تے او کہندا ہے دوسرا بھائی پوچھ لیندا ہے نہیں تیری ذمہ داری ہے، تے اپنی ماں نو خوش کرنا تیری ذمہ داری ہے، اپنے باپ نو خوش کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اے پھول ٹوٹن والے کسے دے ٹوٹ چکے نے، اللہ جڑے جنہ دے
والدین فوت ہو گئے نے اللہ جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرما دے اللہ انہاں دیاں مغفرتاں فرما دے اللہ کنڈا خالی ہو گئیاں نے جدوں باپو پریشان ہونا تے ماں دا فون آ جانا جدوں پریشان ہونا باپ دا فون آ جانا ہن بیلیا کوئی پوچھدا نہیں ہے لاہوروں اوکاڑے دا سفر کر لئیے کوئی فون آندا نہیں ہے پتر کتھے پہنچ گیا ہے کتھے نہیں آیا آئے سفر دے اندر کھانا کھادا ہی کہ نہیں کھادا لیل پوروں اوکاڑے آنا 2 گھنٹے دے اندر سواریاں نے پوچھنا بھائی کون اینا فون کردا ہے یار میرا باپ فون کردا ہے اج او باپ دی او کنڈ خالی ہو گئی ہے تے اج کی کرے گا جنہ دے ہے نے خدمتاں کر لے فائدے لے لے میرے آقا فرما دے نے جدی جوانی دے اندر او دا ماں باپ بڑھڑا ہو جائے او دیاں خدمتاں نہیں کردا او دا حال چال نہیں پوچھدا آج پہلے ماں گل کر دیئے تے پتر پہلے گال کڑدا ہے اوہ باپ نو گال کڑدا ہے اوہ او دی ماں نو گال کڑدا ہے او نوجوان ہے سندا جا میسج اور پیغام سندا جا میرے آقا نے فرمایا او جنہیں اپنی جوانی دے اندر ماں باپ دے نال حسن سلوک نہ کیتا اچھا برتاؤ نہ کیتا او دے حال چال بیماری نو نہ پوچھیا او دیاں خوشیاں نو نہ پوچھیا او دیاں غمیاں نو نہ پوچھیا یارو او میرے آقا فرماندے نے اللہ نے فرمایا او دنیا تے اس بندے تے نوجوان تے لعنت ہووے ذلیل و خوار ہو جائے اور در در تے رول کے مر جائے اے حدیث مسلم دی حدیث ہے میرے پاس حدیثاں موجود نے تیسری بات جڑی ساڈی پوائنٹ دی بات ہے آنا ذرا توجہ دے نال ومن ذکرتو عندہ فلم وَمَنْ ذَكَرْتَهُ فَمَنْ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَعَبَادَهُ او لوگو غور دے نال توجہ دے نال بات سنیا جے وَمَنْ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ جدے کول میرا ذکر کیتا جائے جدے کول میرا نام لیا جائے فَلَمْ يُصَلِّ فَلَمْ لام نہیں فَلَمْ يُصَلِّ نہیں درود پڑھتا علیکا فعبادہ تو میرے آقا نے فرمایا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہووے ذلیل و خوار ہو جائے رسو رسوا ہو جائے کسرت نال میرے آقا تے درود پڑھیا کرو نا آؤ نا ذرا توجہ دے نال آخری حدیث سنیے تے جمعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ پھر تھے بڑی پیاری بات وہ میرا دل کرتا ہے پھر پڑھ دیئے کیونکہ میرے پیغمبر تے سلام بھی ہے درود بھی ہے پھر اپنے جمعے نو کمپلیٹ کریے اتارا ہے اللہ نے جس صاحب نے پڑھے ہے اللہ انہوں دنیا تبھی تے آخرت بھی اجر دے مولانا قاری مجاہد صاحب قاری خالد مجاہد صاحب نقل جھوٹ نہیں بولنا میرے بھائی سچ ہے ایک قاری صاحب پڑھ دے ہوندے سن ساڑھے کو فیصلہ آباد جانا گلی نمبر 6 دے اندر زین مسجد چھے تو میں نو کہندے یارو نات لکھ دے وہ پہلے سا نہیں لگتا عمر فاروق رضی اللہ میں بچپن دے اندروں پھر نظم لے کے دیتی قاری صاحب نو اے انہاں دی اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر وہ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے میری جان قربان ان پر ہو جائے میری جان قربان ان پر لاکھوں درود و سلام ان پر دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا او ختم نبوت ہے تاج پایا ہو گئی نبوت تمام
تمام جن پر لاکھوں درود و سلام ان پر۔ آنا میرے دوستاں غور کر لینا، آخری حدیث سن لے تے اللہ اور تینوں اور مینوں عملی زندگی عطا فرما دے۔ سیدی سے سندہ جامینا، من صلی علیہ فی یوم الف مرات لم یمت حتی یرا مقعدہ الی الجنت۔ واز ادھروں دو جگہ تو آئی، ترجمہ سنو گے تے اٹھ پاؤ گے۔ ترجمہ کیے غور کر، من صلی، جس بندے نے علیہ میرے تے درود پڑھیا ایک دن دے اندر، یومی الفا ایک دن دے اندر، مراتن لم یمت حتی یرا مقعدہ الی الجنہ، 1000 دفعہ جس نے ایک دن دے اندر درود پڑھیا، میرے پیغمبر نے فرمایا مقعدہ، او ہر قیمت اپنا گھر جنت چ ویکھ کے فوت ہوئے گا۔ اوہ مقروضو، بے اولادیو، جنہ دے کول گھر کرائے دار نے، جنہیں کاروبار تو پریشان نے، جنہ دیاں بیٹیاں دیاں شادیاں نہیں ہو رہیاں نے، جنہ دے مقدمے پھسے ہوئے نے، کسے معاملات دے اندر جے کسرت دے نال درود دی تلاوت کرو، اللہ تہاڈی کلی زی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پچھلی حدیث جمعے دی، میرے پیغمبر نے فرمایا ما شئتا فہو خیر اللہ کا، تو سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھیا کر، لکل زی، ہر چیز زمین دے اندر جیڑی چھپی اللہ تینوں عطا کر دیں گے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، وقت دی پابندی بہت ضروری ہے، بے شک کتنا بھی عنوان اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تہانوں اور مینوں عملی زندگی عطا فرمائے۔ اگلا جمعۃ المبارک دا موضوع ہے اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے بعد آپ کا مقام کیا ہے، یا ان کے وزیروں کا کیا ہے؟ سی ایم صاحب کا نواز شریف صاحب کے پاس ان کے وزیروں کا کیا مقام ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ انسپیکٹر ہے ڈی پی او کو سلام کرتا ہے، بڑا ظاہر بات ہے وہ آفیسر ہے، لیکن آپ ادنا ہو، غریب ہو، صاحب ثروت ہو، میری بات یاد رکھو، بہت زیادہ پریشانی کے اندر جو بھی ہو، آج تو درود شروع کر دیو، میرے آقا نے انشاءاللہ درود دی برکت نہ اس مقدمے دے اندر باہر بندے نکل آن گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میسج پیغام اللہ نے دیتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔